السلام علیکم نمان جہاں میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا ناول ہے جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد، اور آج اس کی قسط نمبر ہے 35۔ کپادوکیا کا پر اسرار حسن ویسا ہی تھا، مگر ایک دفعہ پھر سے اس میں اداسیاں گھل گئی تھیں۔ آشیانہ کے مکینوں نے ان کا استقبال اسی گرم جوشی اور محبت سے کیا جو ان کا خاصہ تھا، مگر اس کا دل اداس تھا۔ وہ اسے کچھ بھی بتائے بغیر چلا گیا تھا۔ بار بار واہمیں ستا رہے تھے، اضطراب، بے چینی اور فکر مندی۔ دنیا بس ان 3 جذبوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ 2 دن کس کرب میں گزرے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ دنیا بس ان 3 جذبوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ 2 دن کس کرب میں گزرے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ رات میں وہ اسی صوفے پہ، جس کے عقب میں کھڑکی کھلتی تھی، بیٹھ کر اسی طرح رونے لگی، مگر کوئی نہیں آیا جو اس کو کہتا کہ وہ پھر سے اس کے لیے آ گیا ہے۔ بہاریں نیچے پنار کے ساتھ تھی۔ وہ سامنے ہوتی تو حیا یوں نہ روتی، مگر اکیلے میں اور بات ہوتی ہے۔ بہارے کے آنے کے بعد بھی وہ اسی طرح بیٹھی رہی، اور جب بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو وہیں سو گئی۔ شاید کہ کوئی اسے اٹھائے، کوئی اس کے سامنے میز پہ آ بیٹھے اور ہولے سے اس کا شانہ چھو کر اسے آواز دے، مگر خواب ہر دفعہ پورے نہیں ہوتے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی کسی شناسا آواز سے۔ وہ آواز بہت دیر تک اس کی سماعت میں گونجتی رہی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی۔ یہ آواز اتنی مانوس مگر نہیں، یہ تو… وہ تیزی سے اٹھ کر صوفے کے پیچھے آئی اور کھڑکی کے سامنے سے پردہ ہٹایا۔ کھڑکی کے باہر کسی ہک سے اس کا ونڈ چائم لٹک رہا تھا۔ دور کپادوکیا کے افق پہ طلوع ہوتے سورج کی کرنوں سے اس کی کرسٹل کی پنکھڑیاں سنہری پڑ رہی تھیں، جیسے سونے کے پتنگے جھول رہے ہوں۔ اسٹیل، کانچ اور لکڑی کے ٹکرانے کی آواز، مانوس آواز۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ بے اختیار اس نے لبوں پہ دونوں ہاتھ رکھ کر جذبات کو قابو کرنا چاہا، مگر آنسو پھر سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ وہ آ گیا تھا، وہ کپادوکیا واپس آ گیا تھا، اور اس طرح سے اس کو اپنی خیریت بتا رہا تھا۔ وہ اب اس کی زبان سمجھنے لگی تھی۔ دفعتاً اسے محسوس ہوا ونڈ چائم کی ایک لڑی کے ساتھ کاغذ سا بندھا ہے۔ اس نے کھڑکی کا پٹ کھولا اور ہاتھ بڑھا کر وہ کاغذ اتارا۔ وہ ایک ٹور گائیڈ کے کسی ٹور کا معلوماتی پرچہ تھا۔ اس پہ جہان نے خود سے کچھ نہیں لکھا تھا، مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے کل صبح اس ٹور کو لینا ہے، کیونکہ وہیں وہ جہان سے مل سکے گی۔ حیا نے ایک نظر پھر اس پرچے پہ بنی تصاویر پہ ڈالی، اور بے اختیار ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ ڈی جے اور اس کا سب سے بڑا خوف، سب سے بڑی ایکسائٹمنٹ، ہاٹ ایئر بیلون۔ اگلی صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا، اور فجر کپادوکیا کے میدانوں پہ قطرہ قطرہ اتر رہی تھی۔ حیا نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر دیکھا۔ کپادوکیا کے پہاڑ ابھی تک جامنی اندھیرے میں ڈوبے تھے۔ وہ خود بھی ابھی نماز پڑھ کر ہٹی تھی۔ پردہ برابر کر کے اس نے وال کلاک پہ ایک نظر ڈالی۔ صبح کے 3:30۔ بہارے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی مندی آنکھوں سے خود کو آئینے میں دیکھتی بال برش کر رہی تھی۔ حیا اپنے اجرک والی لمبی قمیض پہ عبایا پہن چکی تھی، اور اب سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ حیا، کیا وہ مجھے ڈانٹے گا؟ برش سنگار میں اس پہ رکھتے ہوئے بہارے نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، میں ہوں نا، وہ کچھ نہیں کہے گا۔ بہارے نے سر ہلا کر اپنے گلابی پرس سے بینڈ نکالا اور بال پونی کے طرح سمیٹے، پھر بینڈ لگانے سے قبل مڑ کر حیا کو دیکھا۔ اگر میں بال نہ باندھوں تو کیا تم عائشہ کو بتاؤ گی؟ ہو سکتا ہے بتا دوں، ویسے اگر تمہیں بال کھولنے ہی ہیں تو کھول کر ان کے اوپر اسکارف لے لو نا۔ اس مشورے پہ بہارے نے ناپسندیدگی سے ناک سکیڑی، اور اس سے تو پونی بہتر ہے والی نظروں سے حیا کو دیکھتے ہوئے بالوں کو پونی میں جکڑ لیا۔ آبلہ، وین آ گئی ہے، فاتح نے باہر سے آواز لگائی، حالانکہ وہ اس سے بہت بڑی نہیں تھی
پھر بھی وہ اسے آبلہ کہتا تھا۔ ترک آپا کو آبلہ اور بھائی کو آبی بولتے تھے۔ ہم تیار ہیں، وہ جلدی جلدی نقاب پن اپ کرتی بہارے کا ہاتھ تھامے باہر نکل آئی۔ آشیانہ کے باہر ان کو ٹور کمپنی کی وین لینے آئی تھی جس نے انہیں ہاٹ ایئر بیلون کی سائٹ پہ پہنچانا تھا۔ سارے انتظامات مولود بے نے کروائے تھے، یوں ان کو ڈسکاؤنٹ بھی مل گیا تھا۔ ہاٹ ایئر بیلون فجر کے وقت اڑا کرتے تھے۔ 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ تھی، یعنی کپادوکیا کے اوپر اڑ کر وہ سارا خطہ دیکھ کر واپس اتر جانا تھا۔ وین نے انہیں بیلون سائٹ پہ جب اتارا تو فجر ابھی تک تازہ تھی۔ وہ ایک ہائی وے تھی، اس نے دونوں اطراف کھلا صاف علاقہ تھا، جیسے پاکستان میں موٹر وے اور اس کے آس پاس کی جگہ ہوتی ہے۔ سڑک پہ ان کی وین کے ساتھ 20 وین کھڑی تھیں۔ بہت سے سیاح ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ وہ بھی بہارے کا ہاتھ تھامے سڑک سے اتر کر بائیں طرف کے کھلے میدان میں آ گئی۔ وہاں ایک قطار میں ہاٹ ایئر بیلون زمین پہ رکھے تھے، یوں کہ ان کی ٹوکریاں سیدھی رکھی تھیں، جبکہ ٹوکری سے نتھی غبارہ بچوں کے پلاسٹک کے ننے سے بغیر ہوا کے غبارے کی مانند ایک طرف ڈھلکا ہوا زمین پہ سجدہ ریز پڑا تھا۔ بڑے بڑے غبارے اور بڑی بڑی ٹوکریاں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے حیا؟ بہارے کا سوال نامہ شروع ہو چکا تھا۔ مجھے کیا پتا، میں تو خود پہلی دفعہ ہاٹ ایئر بیلون میں بیٹھنے لگی ہوں۔ او، میں بھی پہلی دفعہ بیٹھوں گی، بہارے چہکی۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ بے اختیار اسے اپنی اور ڈی جے کی پہلی فلائٹ یاد آئی تھی۔ فلائٹ کے اڑنے میں وقت کم رہ گیا تھا۔ وہ دونوں گائیڈ کے کہنے کے مطابق اپنی ٹوکری میں جا بیٹھی تھیں۔ یہ 5 سے 7 افراد کی ٹوکری تھی۔ اگر خود ارینج کرتی تو 20 افراد کی ٹوکری میں جگہ ملتی، مگر مولود بے کی وجہ سے کھلے کھلے سفر کرنے کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ ٹوکری کے اوپر ایک آڑنما چھت تھی جس کے اوپر آگ جلانے کا انتظام تھا۔ جب آگ جلتی تو گرم ہوا غبارے میں بھرتی اور اسے اوپر اٹھا دیتی۔ فی الوقت ان کا نیلا اور زرد غبارہ زمین پہ بے جان سا ڈھلکا پڑا تھا۔ وہ دیکھو، تبھی بہارے نے اس کی کوہنی ہلائی۔ حیا نے بے اختیار اس طرف دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی۔ دور سیاحوں کے درمیان وہ چلتا آ رہا تھا، سر پہ پی کیپ، آنکھوں پہ سیاہ گلاسز، ذرا سی بڑی شیو، سفید پورے آستین کی ٹی شرٹ کو کوہنیوں تک موڑے، نیلی جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، وہ سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا۔ بیگ کندھے پہ تھا اور ماتھے پہ پٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہفتہ تو ہو گیا تھا اس کے آپریشن کو، اب تک اس کی پٹی کھل ہی جانی چاہیے تھی۔ وہ ان کے ساتھ آ کر ٹوکری میں بیٹھا اور حیا کو لگا خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین کو اس کی ساری رہنائی واپس مل گئی ہے۔ کیسے ہو؟ وہ جہان کی طرح سامنے سیدھی دیکھتی بہت آہستہ سے بولی تھی۔ بہارے ان کے مقابل ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ باقی کے 2 سیاح ابھی ٹوکری میں چڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے زیر لب بولا۔ آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 10 سیکنڈ پہلے جب میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ حیا نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح سامنے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھ کے قریب کا نشان گلاسز کے سائڈ سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نشان کے سوا پہلے سے وہ بہتر لگ رہا تھا۔ کیا ہمیں یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ ہم تمہیں نہیں جانتے؟ وہ دوبارہ چہرہ سیدھا کیے اسی طرح مدھم سا بولی تھی۔ جب تک بیلون اوپر نہیں چلا جاتا تب تک ہاں۔ پائلٹ اب بیلون کے اڑنے کا اعلان کر رہا تھا۔ ٹوکری اطراف اور چھت سے کھلی تھی، سوائے اس چھجے کے جس کے اوپر آگ جلائی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے شعلے بڑھتے گئے، گرم ہوا اس پھس ہوئے غبارے تک پہنچنے لگی۔ زمین پہ اوندے منہ گرا غبارہ ہولے ہولے پھڑپھڑانے لگا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم اس دن بغیر بتائے ہاسپٹل سے کیوں چلے گئے؟ نہیں، وہ اتنی قطعیت سے بولا کہ وہ بالکل چپ ہو گئی۔ گرم ہوا اب ڈھلکے ہوئے غبارے کو اٹھانے کی صحیح کر رہی تھی۔ جیسے جیسے ہوا کا زور بڑھتا گیا، غبارہ ذرا پھول کر سیدھا ہونے لگا۔
گرم ہوا ٹوکری کے اندر بیٹھے سیاحوں کو نہیں چھو رہی تھی، ان کے لیے تو فجر کی تازہ ٹھنڈی ہوا ہر سو چل رہی تھی۔ ان گزرے 2 دنوں میں جب وہ اس کے ساتھ نہیں تھی، اسے بہت سی باتوں کا خیال آیا تھا جو وہ ہسپتال میں نہیں پوچھ سکی تھی۔ معلوم نہیں یہ سوالات اس وقت کیوں یاد آتے ہیں جب مسئول ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ ایک بات پوچھوں؟ چند لمحے گزرے تو اس نے پھر سے سلسلہ کلام جوڑا۔ بہارے اب سر جھکائے اپنے گلابی پرس سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ غبارہ اب ہوا سے پھول کر عین ان کے سروں پہ ٹوکری کے اوپر بالکل سیدھا آسمان کی جانب رخ کیے کھڑا ہو چکا تھا۔ اعلان کرنے والا اب ان کو سفر کی مزید تفصیلات سمجھا رہا تھا جس میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ تم نے روہیل سے پیسے کیوں منگوائے تھے؟ اب تک وہی اسے وضاحتیں دیتی آئی تھی، لیکن آج جیہان کی باری تھی۔ کچھ اکاؤنٹس کا مسئلہ تھا، نکلوا نہیں سکتا تھا، سو روہیل سے لے لیے، پھر واپس بھی بھجوا دیے تھے۔ ایک اور بات بھی بتاؤ، کیا تمہیں واقعی میرا نقاب کرنا برا لگتا ہے؟ میں نے کب کہا برا لگتا ہے؟ وہ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ غبارہ گرم ہوا سے بھر چکا تھا، اتنا زیادہ کہ وہ زور لگا کر اب ٹوکری کو ہوا میں اٹھانے لگا تھا۔ جیسے ہی ٹوکری اوپر اٹھی، اندر بیٹھے سیاحوں میں شور سا مچا، جوش، خوشی، چہک، مگر بہارے گل اسی طرح اپنے پرس سے کوئی ایسی شے تلاش کر رہی تھی جو وہ ڈھونڈنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ میں نے تو یوں ہی ایک بات پوچھی تھی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ ارم سن رہی ہے تو میں ایسا کبھی نہ کرتا۔ اور تم نے مجھے برگر کنگ میں اس لیے بلایا تھا تاکہ میں تمہیں پاشا بے کے ساتھ دیکھ لوں؟ ہاں، مگر میں چاہتا تھا کہ تم میرا مسئلہ سمجھو، نہ کہ مجھے برا سمجھو۔ مگر تم کسی کو جہنم میں بھیجتے ہوئے کہاں کسی کی سنتی ہو؟ وہ سن گلاسز اتار کر سامنے شرٹ کے گریبان پہ ٹکاتے ہوئے بولا۔ حیان نے خفگی سے سر جھٹکا۔ بس ایک بات پکڑ لی تھی اس نے، اور اب ساری زندگی اس سے دہراتا رہے گا۔ ٹوکری اب ہوا میں 4-5 فٹ اوپر اٹھ چکی تھی۔ پائلٹ اپنے پروگرام کے مطابق ابھی کم اونچائی پہ فضا میں بیلون گویا تیر رہا تھا۔ پھر کافی دیر بعد اس نے آہستہ آہستہ بیلون کو اوپر اٹھانا شروع کیا۔ بہارے وہ اب سرد لہجے میں پکارتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بہارے نے سر اٹھایا، پھر تھوک نکلا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ میں نے کیا کیا؟ وہ منہ بسوری بولی تھی۔ تم حیا کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ حیا اور میں کپادوکیا دیکھنے آئے ہیں، ہم تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم ادھر ہو۔ کیا تم ہمارے لیے ادھر آئے ہو؟ کہہ کر اس نے تائیدی نگاہوں سے حیا کو دیکھا جس نے اس بات میں سر ہلایا۔ صبح ہی اس نے یہ بیان بہارے کو رٹوا دیا تھا۔ تم ہمیشہ میرے لیے مسئلے کھڑی کرتی ہو۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری بہن کتنی پریشان ہے؟ برہمی سے اسے جھڑکتا اب وہ جیہان نہیں عبد الرحمن لگ رہا تھا، یا پھر شاید ترکی میں پہلے دنوں کا جیہان۔ اگر تم نے مجھے ڈانٹا تو میں ٹوکری سے نیچے کود جاؤں گی، وہ ناراضی سے ایک دم بولی تو حیا کا گویا سانس رک گیا۔ بہارے، اس نے اسے منع کرنا چاہا مگر یہ تو بہت اچھا ہوگا، شاباش کودو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا اور کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ بہارے خفا خفا سی کھڑی ہوئی اور ٹوکری کی منڈیر پہ دونوں ہاتھ رکھ کر نیچے جھانکا، پھر مڑ کر ان دونوں کو دیکھا۔ جیہان مت کرو، اس کا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ اٹھنے لگی مگر جیہان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ تم درمیان میں مت بولو۔ ہاں تو بہارے خانم، میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی کودو، میرا وقت نہ ضائع کرو۔ ان کی طرف دوسرے سیاہ قطن متوجہ نہ تھے، وہ اپنی تصاویر میں مشغول تھے۔ بہارے منڈیر پہ ہاتھ رکھے رکھے جھکی، زمین کو دیکھا جو 6-7 فٹ دور تھی، اور پھر ایک دم دھپ سے آ کر واپس بیٹھ گئی۔ عائشہ گل کہتی ہے خودکشی حرام ہے۔ منہ پھلائے اٹکتی اٹکتی وہ خفا سی بولی تھی۔ حیا کی اٹکی سانس بے اختیار بحال ہوئی۔ یہ چھوٹی بلی بھی نا، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ جیہان نے سر جھٹکا اور پھر گردن پھیر کر ٹوکری سے باہر دیکھنے لگا۔ تاحد نگاہ کپادوکیا کی چاند سی سرزمین دکھائی دے رہی تھی، پہاڑ،
خاکی میدان، عجیب و غریب ساخت کے نمونے جن کا بیان الفاظ میں ناممکن ہے۔ غبارہ اب درختوں کی ایک قطار کے ساتھ فضا میں تیر رہا تھا۔ درختوں کے سر اور ٹوکری کی منڈیر برابر سطح پہ تھے۔ وہ خوبانی کے درخت تھے، پھلوں کے بوجھ سے لدی شاخیں اور پکی خوبانی کی رسیلی مہک۔ ایک ہم یہ توڑ سکتے ہیں؟ چھوٹی بلی کو اپنی ساری ناراضی بھول گئی۔ نہیں، حیا نے قطعیت سے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں، جہان کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور منڈیر پہ جھک کر قریب سے گرتے درخت کے ٹہنی کو ہاتھ بڑھا کر پکڑا۔ یہ مہمان نوازی کے درخت ہیں اور ادھر بیلون اسی لیے اڑائے جا رہے ہیں تاکہ تم ان کو توڑ سکو۔ حیران سی حیا کو وضاحت دیتے ہوئے اس نے ایک خوبانی کھینچ کر توڑی۔ پھل شاخ سے الگ ہوا تو شاخ فضا میں جھول کر رہ گئی۔ بیلون آہستہ آہستہ اسی طرح ہوا میں تیرتا رہا۔ دنیا جیسے ٹرانسفارم ہو کر ہیری پوٹر کی کتابوں میں جا پہنچی تھی۔ کیا تم کھاؤ گی؟ اس نے پوچھا، مگر انکار سن کر پھل بہارے کو تھما دیا۔ اس نے اپنے پرس سے پہلے رومال نکالا، اس سے خوبانی اچھے سے رگڑ کر صاف کی، پھر کھانے لگی۔ عائشہ گل کی بہن، تمہیں کس نے بتایا روہیل کے ولیمے کا؟ اسے اچانک یاد آیا، دیرین کیونکہ زیر زمین شہر میں جہان نے ذکر کیا تھا۔ جب تم اس سے فون پہ بات کر رہی تھی تو میں وہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ واپس آ چکا ہے اپنی بیوی کو لے کر۔ کہنے کے ساتھ اس نے ابرو سوالیہ انداز میں اٹھائی۔ حیا نے اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھ کے قریب لگا نشان دیکھ کر ہی اسے تکلیف ہوتی تھی۔ ہم روہیل کے ولیمے تک واپس پہنچ جائیں گے نا جہان؟ ہاں شور، بس 2 دن مزید لگیں گے کپادوکیا میں، پھر مجھے یہاں سے جانا ہے۔ غبارہ اپنے پنجوں میں ٹوکری کو اٹھائے اب اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ دور صبح کی سفیدی آسمان پہ پگھلنے لگی تھی، درخت نیچے رہ گئے تھے۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ یہاں سے انقرہ، وہاں ایک کام ہے، پھر وہاں سے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ترکی کے باڑ پہ، ادھر جاتا ہے، پھر ادھر سے شام۔ تو انقرہ سے ڈائریکٹ شام چلے جاؤ۔ انقرہ اور شام کی باڑ نہیں ملتا حیا، ان کا بارڈر بالکل نہیں ملتا۔ بارڈر سے کیوں جاؤ گے؟ ایئرپورٹ سے چلے جاؤ۔ اپنے تئیں اس نے اچھا خاصا مشورہ دیا تھا۔ جہان نے گردن موڑ کر ایک افسوس کرتی نگاہ سے اسے دیکھا۔ مادام، ایئرپورٹ پہ پاسپورٹ دکھانا ہوتا ہے اور میں ادھر اللیگل ہوں، بارڈر کراس کر کے آیا تھا رات میں، ایسے ہی واپس جاؤں گا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ تم اللیگل، غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کر کے جاؤ گے؟ اس نے دبی دبی اٹکتی آواز میں دہرایا۔ وہ دونوں اپنی زبان میں بہت آہستہ آواز سے بات کر رہے تھے۔ مجھے قانون کی پاسداری پہ کوئی لیکچر مت دینا، مجھے اسی طرح واپس جانا ہے۔ ویسے بھی شام کے لیے ترکوں کو ویزا درکار نہیں ہوتا، مگر پاسپورٹ دکھانا پڑتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ پھر کب جانا ہے؟ ابھی نہیں، کل بتاؤں گا۔ دور نیچے زمین بہت چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ وہ اب فیری چمنیز کے اوپر اڑ رہے تھے۔ فیری چمنی یا پری وزلاری ایک قدرتی ساخت تھی جو لاوا سوکھنے کے بعد اس سرزمین پہ چھوڑ گیا تھا۔ کافی فاصلے پہ اونچے اونچے ستون سے کھڑے تھے جن کے سروں پہ ٹوپیاں تھیں، بالکل جیسے مشروم یعنی کھمبیاں ہوتی ہیں، بس ان کھمبیوں کی ڈنڈیاں بہت اونچی تھیں۔ مطلب بارڈر تک ہم ساتھ جائیں گے؟ حیا، ہم انقرہ تک ساتھ گئے، یہ بہت ہے۔ تم اب ادھر آ کر کیا کرو گی؟ وہ جیسے اکتایا تھا۔ ہماری بات ترکی کی ہوئی تھی، ڈیل ہوتی ہے، بس ہم بارڈر تک ساتھ ہیں۔ ویسے تم تو صرف کپادوکیا دیکھنے آئی تھی نا؟ نہیں؟ اس کے انداز پہ حیا کا دل چاہا زور سے کہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، مگر انا ہر دفعہ آڑے آ جاتی تھی۔ ہاں، اور اب تمہاری وجہ سے میں زیادہ دن کپادوکیا میں رہ بھی نہیں پاؤں گی، اس لیے اس کو میرا احسان گرداننا۔ وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر بولی۔ ہاں، میں نے یقین کر لیا۔ ویسے اب اس جگہ کو دیکھ کر بتاؤ، دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ اسلام آباد، آف کورس، وہ مسکرا کر بولی۔ تم دونوں کیا باتیں کر رہے ہو؟ بہارے یقیناً ان سے بور ہو کر
پنار کو مس کر رہی تھی۔ انسان کا ازل سے ابد تک کا مسئلہ، اپنی تعریف کرنے والے اسے ہمیشہ اچھے لگتے ہیں، اور پنار ہمیشہ چھوٹی بلی کی تعریف کیا کرتی تھی۔ میں آتا ہوں تمہارے پاس۔ پھر وہ حیا کی طرف مڑا۔ اسے کچھ بھی مت بتانا، غلطی سے بھی نہیں۔ فکر نہ کرو، مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ جیہان نے ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ ایک نظر بہت اپنی اپنی سی تھی، جیسے وہ دونوں شریک راز تھے، اپنے تھے۔ رازوں کی اپنائیت اسے بہت اچھا لگا۔ تمہیں لگتا ہے میں بہت کم عقل ہوں؟ وہ اسی خوشگوار موڈ میں کہنے لگی۔ اور تمہیں یہی لگتا ہے کہ میں تمہاری ساری باتیں سمجھ نہیں سکتی، مگر یو نو وٹ جیہان، اصل میں تم ماننا ہی نہیں چاہتے کہ تمہاری بیوی تم سے زیادہ اسمارٹ ہو سکتی ہے۔ روانی میں تمہاری بیوی کب اس کے لبوں سے نکلا اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ جیہان اس سارے معاملے میں پہلی دفعہ مسکرایا۔ میری بیوی جتنی بھی اسمارٹ ہو، مجھ سے 2 قدم ہمیشہ پیچھے رہے گی۔ ویسے آپ کا پاؤں کیسا ہے؟ میرے پاؤں کو کیا ہوا؟ بالکل ٹھیک تو ہے، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ اس کا پاؤں اتنا ہی دور درد کرتا تھا جتنا پہلے دن کیا تھا، مگر وہ ظاہر ہونے دے یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جیہان نے مسکرا کر سر جھٹکا اور بہارے اٹھ کر بہارے کے ساتھ خالی جگہ پہ جا بیٹھا۔ جیہان، اسے ڈانٹنا مت، میں اسے لے کر آئی ہوں۔ اور پھر حیا، تمہیں معلوم ہے تم مجھے کب بہت اچھی لگتی ہو؟ وہ جو بولے جا رہی تھی ایک دم رکی، آنکھیں ذرا حیرت سے پھیلیں۔ کب؟ جب تم خاموش رہتی ہو۔ حیا کی بھویں بھنج گئیں اور وہ چہرہ پورا موڑ کر خاموشی سے ٹوکری کے پار دیکھنے لگی۔ وہ دونوں اب دھیمی آواز سے اپنی زبان میں بات کر رہے تھے۔ بیلون اب پری بجلاری کے عین اوپر ہوا میں کسی کشتی کی طرح تیر رہا تھا۔ رات کا کھانا ان دونوں نے آشیانہ کے قالینوں والے ڈائننگ روم میں کھایا تھا۔ جیہان صبح بیلون سائٹ سے ہی واپس ہو گیا تھا۔ اسے موہوم سی امید تھی کہ شاید وہ کھانے کے وقت کہیں سے نمودار ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کا دل کسی پینڈولم کی طرح امید اور نا امیدی کے درمیان گھومتا رہا، یہاں تک کہ اس نے خود کو سمجھا لیا کہ وہ سارا دن ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اسے اپنے بھی کام تھے۔ آشیانہ میں آج 2-3 مزید فیملیز آئی ہوئی تھیں، پھر بھی مولود بے اور مسز سونا ان کا پہلے دن جیسا خیال رکھ رہے تھے۔ رات میں وہ سوئی تو فجر کے لیے اٹھی، پھر نماز پڑھ کر دوبارہ سے سو گئی۔ تقریباً 2-3 گھنٹے بعد دستک سے آنکھ کھلی۔ آبلہ، آبلہ، فاتح پکار رہا تھا۔ ایک تو یہ آبلہ کا زبردستی کا بھائی بھی نہ آرام نہیں کرنے دے گا۔ وہ جب کلستی ہوئی دروازے تک آئی وہ جا چکا تھا۔ دروازے کی درز سے البتہ اس نے ایک خط کا لفافہ ڈال دیا تھا۔ اس نے جھک کر لفافہ اٹھایا، اسے کھول کر اندر رکھا، سفید موٹا کاغذ نکالا۔ اوہ، یہ لکھائی جو وہ ہمیشہ پہچان سکتی تھی۔ I hope ladies are rejoining at 2 PM۔ سطر پڑھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ یعنی وہ 2 بجے مل رہے ہیں۔ کدھر؟ جگہ اس نے نہیں لکھی تھی، مگر وہ سمجھ گئی تھی وہ ان کے پاس آئے گا، پھر اکٹھے وہ کہیں جائیں گے۔ بعد میں جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سفید گلابوں کا بوکے بھی تھا جو فاتح نے لفافے کے ساتھ ہی رکھا ہوگا۔ وہ ان کو بھی اندر لے آئی اور صوفے کے ساتھ رکھی میز کے گلدان میں سجا دیا۔ گلاب کی تازہ دل فریب مہک دنیا کی سب سے الگ مہک ہوتی ہے۔ بچپن میں اسے گلاب کی پتیاں کھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ نہ میٹھی ہوتی نہ نمکین، بس کوئی الگ سا ذائقہ تھا۔ ابھی یہ حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر بہارے اٹھ کر دیکھ لیتی تو کتنی شرمندگی ہوتی۔ بہارے نے ناشتے کے بعد وہ پھول دیکھے تھے۔ یہ کہاں سے آئے؟ عبد الرحمن نے بھجوائے ہیں، وہ بستر سمیٹ رہی تھی۔ کتنے پیارے ہیں حیا، بہارے ذرا رک کر بولی۔ کیا تم نے کبھی گلاب کی پتیاں کھائی ہیں؟ وہ جو بیڈ کور طے کر رہی تھی پلٹ کر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھ جیسی ڈیسنٹ لڑکی ایسا کر سکتی ہے؟ سچ بولنے کا موڈ نہیں تھا اور جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی، سو الٹا سوال کر لیا۔ 1:30 بجے وہ تیار سی ہو کر اپنے صوفے پہ بیٹھی تھیں۔ انتظار اس دنیا کی سب سے تکلیف دہ شے ہے۔
بار بار گھڑی کو دیکھنا، جانے کب وہ آئے گا۔ اس نے پھر سے اس کا خط نکال کر پڑھا۔ 2 بجے کا وقت ہی لکھا تھا اس نے۔ وہ کاغذ واپس ڈالنے لگی، پھر ٹھہر گئی۔ یوں تو وہ عام سی سطر تھی، مگر کچھ تھا اس میں جو غلط تھا۔ بہارے اس کے کندھے کے اوپر سے جھانک کر وہ پڑھنے لگی۔ ہاں، یہ اسی نے لکھا ہے، یہ اسی کی لکھائی ہے۔ دیکھو، ہر ورڈ کا پہلا حرف بڑا لکھا ہے۔ جو چیز اسے الجھا رہی تھی، بہارے نے اس کی نشاندہی کر دی۔ وہ ذرا سی چونکی۔ ہاں، مگر کیوں؟ جب اس نے مجھے سیاروں کے نام سکھائے تھے تو ایسے ہی لکھا تھا۔ دکھاؤں تمہیں؟ وہ جھٹ سے اپنی گلابی پرس اٹھا لائی اور اندر سے گلابی ڈائری نکالی، پھر کھول کر ایک صفحہ حیا کے سامنے کیا۔ اس پہ لکھا تھا، مائی ویری ایلیجنٹ مدر جسٹ سروڈ اس نائس پیزا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے چنبے سے وہ عبارت پڑھی۔ ہر لفظ کا پہلا حرف بڑا تھا۔ دیکھو، ہر بڑے حرف سے سیارے کا نام بنتا ہے۔ مائی کے ایم سے مرکری، ویری کے وی سے وینس، ای سے ارتھ، اور اسی طرح یہ فقرہ یاد کرنے سے مجھے سیاروں کی ترتیب یاد ہو گئی۔ سناؤں؟ نہیں، مجھے یہ دیکھنے دو۔ اس نے جلدی سے ایک قلم اٹھایا اور جہان کے اس فقرے کے ہر بڑے حرف کو علیحدہ نیچے اتارا۔ اس سے بھی کوئی دوسرا فقرہ بنے گا شاید۔ الفاظ اس کے لبوں میں رہ گئے۔ وہ 6 حروف ایک ساتھ لکھے ہوئے اس کے سامنے تھے۔ اہلارا، اہلارا؟ اس نے بے یقینی سے دہرا کر بہارے کو دیکھا۔ اہلارا؟ بہارے گل چیخی۔ اللہ اللہ! تقریباً بھاگتے ہوئے اس نے اپنا پرس اور عبایا اٹھایا، پھر گھڑی دیکھی۔ 2 بجنے میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ وادی اہلارا کا نام اہلارا گاؤں کے نام پہ تھا، جو اس وادی کے قریب واقع تھا۔ یہ وادی یوں تھی کہ 2 دیو ہیکل چٹانیں چند کلومیٹر کے فاصلے پہ آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ان کے درمیان سے دریا بہتا تھا اور جنگل بھی تھا۔ اطراف میں پہاڑ تھے۔ یہ درمیان کی وادی اہلارا وادی تھی۔ سیاح اکثر کپادوکیا میں عشق وادی یعنی لو ویلی، گل شہر یعنی روز ویلی اور اہلارا ویلی وغیرہ میں ٹریکنگ کے لیے آیا کرتے تھے۔ اہلارا کا ٹریک یہ تھا کہ ایک چٹان سے دوسری چٹان تک دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جاتا تھا۔ اصل ٹریک 16 کلومیٹر لمبا تھا، مگر وہ شارٹ کٹ بھی بنے تھے۔ ایک 7 کلومیٹر جبکہ دوسرا 3.5 کلومیٹر لمبا تھا۔ یہ اس کا اندازہ تھا کہ آپریشن کے باعث وہ بہت زیادہ پیدل نہیں چل سکتا تھا، اس لیے وہ انہیں سب سے چھوٹے ٹریک کے دھانے پہ پل پہ مل جائے گا۔ مولود بے نے انہیں وہیں ڈراپ کر دیا تھا۔ وہ کب کے بج چکے تھے اور ان کو کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ ان سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ سیاحوں کی چہل پہل میں بھی دور سے حیا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ایک بڑے پتھر پہ بیٹھا، سر پہ پی کیپ، کندھے پہ بیگ اور گلاسز سامنے گرے شرٹ پہ اٹکی ہوئی تھیں۔ وہ انہی کو دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ درمیانی رفتار سے چلتی بہارے کا ہاتھ تھامے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے جہان پہ غصہ تھا۔ کیا تھا کہ اگر وہ انسانوں کی زبان میں بتا دیتا کہ اہلارا ویلی آ جاؤ، اگر جو وہ یہ کوڈ نہ جان سکتی، اگر جو وہ نہ مل سکتے تب، لیکن تب بھی وہ اسی پہ ملبہ ڈال دیتا۔ آخر وہ اس جیسی اسمارٹ تھوڑی تھی۔ وہ دونوں اس کے قریب آئیں تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میری لغت میں 2 بجے کا مطلب 1:55 ہوتا ہے، اور اب ٹائم دیکھو۔ وہ سنجیدگی سے سرزنش کر رہا تھا۔ کاش اس کی یہ لغت کتابی شکل میں دستیاب ہوتی تو وہ اسے اٹھا کر اچھا پھر واپس چلی جاتی ہوں۔ خیر، اب تو میں نے اتنا وقت ضائع کر لیا، آؤ اب چلتے ہیں۔ ہاتھ سے درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ اسی جانب چل پڑا۔ تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں کیسی ہوں؟ بہارے نے احتجاجاً اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ سوری، تم کیسی ہو؟ بجائے جھڑکنے کے وہ معذرت کرنے لگا۔ بہارے بہت اچھی کہہ کر اسے آشیانہ کے بارے میں بتانے لگی، جی ہاں، جہاں دنیا کی سب سے اچھی لڑکی پنار رہتی تھی۔ اچھا، ہاں حیا؟ اس کی بات سنتے سنتے اس نے ایک دم حیا کو پکارا۔
وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں آئیڈیا نہیں ہوا کہ ہم نے ٹریک پہ جانا ہے؟ میں نے تو صبح ہی بتا دیا تھا۔ میری سمجھ میں اب آیا ہے۔ یو ایڈیٹ! ہاں تو؟ اور تم ان جوتوں کے ساتھ آئی ہو؟ ذرا خفگی سے کہتے ہوئے اس نے حیا کے قدموں کو دیکھا۔ حیا نے اس کی نگاہوں کا تعاقب میں گردن جھکائی اور ایک کراہ اس کے لبوں سے نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اللہ اللہ! وہ جلدی میں وہی سرخ ہیل پہن آئی تھی۔ ہاں، میں ان جوتوں میں بھی 2 گھنٹے پیدل چل سکتی ہوں، اور ڈی جے نے ہی تو کہا تھا کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ ہار نہ مانے۔ پھر وہ کیسے ہار مان لیتی؟ شیور، تمہارا پاؤں؟ ٹھیک ہے میرا پاؤں، چلو اب، وہ اکتا کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ بہارے نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑ دیا۔ وہ گھنے درختوں میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ دریا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دونوں اطراف خشک اونچی چٹانیں تھیں جن میں غار کی صورت چرچ بنے تھے۔ تھوڑی دور جا کر ہی اس کا پاؤں جواب دینے لگا۔ وہ موج جس کو وہ کب سے نظر انداز کرنے لگی تھی، شاید موج سے بڑھ کر تھی۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے جب جیہان نے کہا کہ ذرا رک جاتے ہیں۔ بائیں جانب چٹان میں سیڑھیاں بنی تھیں جو اوپر ایک غار نما چرچ میں جاتی تھیں۔ وہ ان سیڑھیوں پہ چڑھتے اوپر آ گئے۔ بہارے کو اس نے اپنا کیمرہ دے کر چرچ کی تصاویر بنانے اندر بھیج دیا اور خود وہ سیڑھیوں کے دھانے پہ اوپر نیچے بیٹھ گئے۔ کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ وہ جو نیچے گہری وادی، دریا اور چٹانیں دیکھ رہی تھی، اس کے دوستانہ انداز میں پلٹ کر اس کو دیکھنے لگی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ یوں ہی، حالانکہ اب تو میں تمہیں اپنے ساتھ بارڈر تک بھی لے جا رہا ہوں، مگر تم ہمیشہ خفا رہتی ہو۔ کہنے کے ساتھ اس نے کندھے سے اپنا بیگ اتارا اور اندر سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا۔ نہیں، میں خفا نہیں ہوں، اور تمہارا پروگرام، اس نے اسے نقشہ کھول کر دونوں کے درمیان میں پھیلاتے دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ دیکھو، یہ کپادوکیا ہے جہاں ہم ہیں۔ اس نے نقشے پہ ایک جگہ انگلی رکھی۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی پل وادی اہلارا پہ ہر سو چھایا سی تن گئی، ٹھنڈا میٹھا سا موسم اور نیچے بہتے دریا کا شور۔ یہ رہا ترکی اور شام کا بارڈر۔ اس نے بارڈر کی موٹی لکیر کو انگلی سے چھو کر بتایا۔ یہاں ترکی کا چھوٹا سا قصبہ ہے، کلیس نام کا۔ ہم نے کلیس جانا ہے۔ وہاں سے یہ بارڈر کراس کر کے میں ادھر شام کے شہر الیپو چلا جاؤں گا۔ کلیس سے بارڈر تقریباً 3 کلومیٹر دور ہے۔ منگل کی رات ٹھیک 2:30 بجے مجھے یہ بارڈر کراس کرنا ہے۔ وہاں سے تم واپس چلی جاؤ گی اور پھر میں خود ہی پاکستان آ جاؤں گا۔ اللہ اللہ! وہ اتنی خطرناک باتیں کتنے آرام سے کر لیتا تھا۔ کیا بارڈر کراس کرنا اتنا آسان ہوگا؟ وہ متذبذب تھی۔ دل کو عجیب سے واہمے ستانے لگے تھے۔ حیا، ترکی اور شام کا بارڈر آسان ترین بارڈر ہے۔ یہ 900 کلومیٹر لمبا ہے۔ اب کیا سارے 900 کلومیٹر پہ پہرا لگا سکتے ہیں بارڈر فورسز والے؟ نہیں نا۔ سو یہاں صرف خاردار تارے ہیں جن میں بہت سے سوراخ ہیں۔ ہر رات کتنے ہی لوگ اس بارڈر کو پورے اہل و عیال سمیت کراس کر لیتے ہیں۔ وہ بہت بے نیاز سے انداز میں نقشہ لپیٹتے ہوئے بتا رہا تھا۔ حیا نے چنبے سے اسے دیکھا۔ اور بارڈر سیکیورٹی فورسز؟ وہ کیوں نہیں لوگوں کو پکڑتی؟ وہ صرف ان کو پکڑتی ہیں جو خود چاہیں۔ اگر ہم نہ پکڑے جانا چاہیں تو فورسز ہمیں نہیں پکڑ سکتی۔ مگر جیہان، میں نے تو سنا ہے کہ اس بارڈر پہ 12 سرنگیں ہوتی ہیں جو پاؤں پڑنے پہ پھٹ سکتی ہیں۔ وہ جتنی پریشان ہو رہی تھی وہ اتنا ہی پرسکون تھا۔ اوہ، مجھے پتا ہے کون سی سرنگ کہاں ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ وہ کچھ دیر اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔ پھر اس نے گردن اٹھا کر سورج کو دیکھا۔ نماز پڑھ لوں میں ذرا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیہان نے اس کے سرخ جوتوں کو دیکھا۔ جب تک تم وضو کرنے کے لیے یہ جوتے اتارو گی تو میں انہیں دریا میں پھینک دوں گا۔ حیا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تو میں انہیں اتاروں گی ہی نہیں، میرا دین بہت آسان ہے۔ وہ نیچے اتری اور دریا سے وضو کر کے صاف جوتوں کو پھر سے صاف کر کے انہی میں نماز پڑھی، اور جب وہ واپس آئی تو جیہان اور بہارے آمنے سامنے چرچ کے داخلی دروازے کے پاس کھڑے تھے۔
تمہاری عادت نہیں گئی چھپ کر باتیں سننے کی؟ تم کیوں کر رہی تھی ایسا؟ وہ غصے سے اسے کہہ رہا تھا۔ سر جھکائے کھڑی بہارے نے منمنانا چاہا، میں نے کچھ نہیں سنا، بس تھوڑا سا خود بخود۔ میں تمہارا خود بخود اچھی طرح سمجھتا ہوں، میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تم نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی کیا تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ تمہیں سمجھ آیا جو میں نے کہا؟ میں نے کچھ نہیں سنا۔ تبھی جیحان نے حیا کو دیکھا تو سر جھٹک کر اس تک آیا۔ کیا وہ ہماری باتیں سن رہی تھی؟ حیا نے تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا نہیں خیال اس نے کچھ اتنا خاص سنا ہے۔ بہرحال میں اسے خبردار کر آیا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ اگر اس نے کچھ سنا ہو تو بھی سمجھ کہاں آئی ہوگی؟ جیحان نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنی بہن کی جاسوس ہے، ایک بات ادھر بتائے گی، اس پہ نظر رکھنا، یہ کسی کو فون نہ کرے۔ اس کا فون تو آشیانہ میں پڑا تھا، چارج پہ لگا تھا۔ تم فکر نہ کرو، واپس جا کر میں فون ہی لے لوں گی۔ جیحان کچھ کہے بنا سیڑھیاں اترنے لگا۔ حیا نے پلٹ کر بہارے کو دیکھا، پھر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنا گلابی پرس مضبوطی سے پکڑے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کا موبائل اس کے گلابی پرس کے اندرونی خانے میں رکھا تھا۔ آخری باب۔ آنے اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھی سلائیوں کو مہارت سے چلاتی سویٹر بن رہی تھیں۔ اون کا گولا لڑھک کر ان کے قدموں کے قریب گرا پڑا تھا۔ عائشہ گل ان سے فاصلے پہ بڑے صوفے کے ایک کونے پہ ٹکی اون کے گولے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں دھاگے پہ جمی تھیں، مگر ذہن کہیں دور بھٹک رہا تھا۔ زندگی اب اون کے گولے کی سی لگتی تھی، کوئی اسے کب بن دے کب ادھیڑ دے۔ سلائیاں اس کے ہاتھ میں تو تھیں ہی نہیں۔ عائشہ، تمہارا فون بج رہا ہے۔ آنے کے پکارنے پہ وہ چونکی، گود میں رکھا موبائل کب سے بج رہا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا اور پھر ایک معصوم سی مسکان اس کے لبوں کو چھو لیا۔ بہارے، نمبر پہ لکھا نام بہت محبت سے لے کر اس نے آنے کو بتایا اور سبز بٹن دبا کر فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم، اس نے مسکرا کر سلام کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ ترکی والے کیسے ہیں؟ اس کی مسکراہٹ اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی، آنکھوں میں طمانینت کے سارے رنگ اتر آئے تھے۔ ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ اس کے الفاظ سن کر آنے نے بے اختیار سلائیاں چلاتے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ اسی پل عائشہ سیدھی ہو کر بیٹھی، اس کی مسکراہٹ ایک دم سمٹی تھی۔ کون سا بارڈر؟ ترکی اور شام کا؟ اس نے آہستہ سے دہرایا تھا۔ آنے فاصلے پہ بیٹھی تھی، ان کو سنائی نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا ضرور تھا۔ وہ ان کو یوں دیکھتے پا کر زبردستی ذرا سی مسکرائی، پھر معذرت خواہانہ نگاہوں سے گویا اجازت طلب کرتی اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ آنے نے ذرا حیرت سے اسے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ کچن کے کھلے دروازے سے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی فون پہ بات کرتی نظر آ رہی تھی۔ آنے واپس سلائیوں کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ ہاں کہو پھر، میں سن رہی ہوں۔ کاؤنٹر پہ کوہنی رکھ کر جھکے کھڑے عائشہ نے ایک محتاط نظر باہر لاؤنج میں کھڑکی کے پاس بیٹھی آنے پہ ڈالی۔ وہ اب اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ ذرا اونچا بولو، اتنا آہستہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا کوئی آس پاس ہے؟ اس نے رک کر سنا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مجھے ساری بات سمجھاؤ اب۔ اس نے پھر ادھ کھلے دروازے سے جھانکا۔ آنے اپنی بنائی میں مصروف تھیں۔ کیا؟ ایک منٹ، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ کیلس کے کس طرف ہے وہ بارڈ؟ وہ تیزی سے فریج کی جانب بڑھی اور اس کے دروازے پہ نصب ہولڈر سے پین نکالا اور ساتھ ہی آویزہ نوٹ پیڈ کے اوپری صفحے پہ تیزی سے لکھنے لگی۔ منگل کی رات، یعنی پیر اور منگل کی درمیانی رات، 2 سے 3 بجے وہ الیگل بارڈر کراس کرے گا۔ اچھا، اور؟ روانی سے چند الفاظ گھسیٹے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ اچھا اوکے۔ اس نے پین واپس ہولڈر میں رکھا اور نوٹ پیڈ کا صفحہ پھاڑا، پھر تہہ کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں۔ کیا ہوا؟ کوئی آ گیا ہے؟ اچھا تم فون رکھو، بعد میں بات کریں گے۔ مرحبا۔ اس کا مرحبا ادا ہونے سے قبل ہی فون بند ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور پھر چند گہرے گہرے سانس لے کر اپنے حواس بحال کیے۔ دل ابھی تک یوں ہی دھڑک رہا تھا۔ راز بھی ایک بوجھ ہوتے ہیں جنہیں سہارنے کے لیے بہت مضبوط اعصاب چاہیے ہوتے ہیں۔
اس نے ہاتھ میں طے شدہ کاغذ پہ نگاہ دوڑائی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ترکی کا تم پہ قرض ہے عائشہ، اپنے دل سے پوچھو کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ایک مجرم، ترکی کا ایک قومی مجرم، غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر رہا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے اپنے دل سے پوچھنا چاہا۔ عجیب سا ہیجان اور تذبذب ہر جگہ غالب تھا۔ تمہیں بارڈر سیکیورٹی فورس کے کمانڈر کو فون کرنا چاہیے، تمہیں ان کو بتانا چاہیے سب کچھ تاکہ وہ اسے گرفتار کر سکیں۔ مگر نہیں، عائشہ گل یہ سب کیسے کرے گی؟ عائشہ گل تو کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی نہج پہ وہ ذرا سی چونکی۔ عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی؟ عبد الرحمن سے اسے یہی کہا کرتا تھا نا، اس کا پسندیدہ فکرہ کہ عائشہ گل تو کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ مگر اس وقت یہ فکرہ کسی تیر کی طرح اسے آ لگا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتی واپس لاؤنج کے بڑے صوفے کے کنارے آ ٹکی۔ آنے نے سلائیوں سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی تھی بہارے؟ عائشہ نے بات ٹھیک سے سنی نہیں تھی، بس نفی میں گردن ہلائی۔ وہ کہیں اور گم تھی۔ کیا اسے عبد الرحمن کو دکھا دینا چاہیے کہ عائشہ گل بھی کچھ کر سکتی ہے، بہت کچھ کر سکتی ہے؟ کیا واقعی؟ وہ چلتے چلتے اس جنگل نما علاقے تک آ پہنچا تھا اور حیا اس کے ہمراہ تھی۔ اونچے سرسبز درخت اور ان کے درمیان سے دریا تنگ جھرنے کی مانند بہہ رہا تھا۔ پانی کے اوپر پل کی صورت لکڑی کے پھٹے لگے تھے اور درمیان میں ایک لکڑی کا بڑا سا تخت تھا۔ تخت پہ سرخ قالین بچھا تھا اور تین طرف منڈیر بنا کر گاؤ تکیے لگے تھے۔ چوتھی طرف منڈیر نہ تھی تاکہ وہیں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھو تو پیر پانی کو چھوئیں۔ سبز پانی، سبز درخت اور اوپر جھلکتا نیلا آسمان۔ پل کے اس پار جھونپڑے سے بنے تھے جن میں سے ایک سے وہ ابھی نماز پڑھ کر نکلی تھی۔ ظہر سے عصر تک وہ بس چلتے ہی رہے تھے۔ پھر اس مقام پہ جہان انہیں چھوڑ کر اپنے کسی کام کی غرض سے چلا گیا تھا۔ اس کو گھنٹے تک آنا تھا۔ وہ اس اثنا میں کھانا کھا کر اب نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ باہر نکل کر دیکھا تو بہارے پل کے تخت پہ بیٹھی پیر کے انگوٹھے سے پانی میں دائرے بنا رہی تھی۔ حیا نے اپنی سرخ ہیلز اتار کر اندر جھونپڑے میں رکھ دی۔ جہان کون سا دیکھ رہا تھا اور پاؤں سے عبایا ذرا سا اٹھائے ننگے پیر چلتی پل تک آئی۔ بہارے کے ساتھ بیٹھ کر اس نے پاؤں پانی میں ڈالے تو وہ ٹخنوں تک سبز مایا میں ڈوب گئے۔ جہان سکندر کا ترکی واقعی بہت خوبصورت تھا۔ عبد الرحمن کب آئے گا؟ بہارے گود میں رکھے اپنے گلابی پرس پہ لگے موتی پہ انگلی پھیرتی پانی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آ جائے گا ابھی۔ تم نے اتنی دیر کیا کیا؟ اس نے گردن ذرا سی موڑ کر مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھا۔ وہ کھانے کے بعد جب نماز پڑھنے لگی تھی تو بہارے باہر آ گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں کیا، اس نے بجھے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ جہان کی ڈانٹ کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ کیا تم اس لیے اداس ہو کہ اس نے تمہیں ڈانٹا ہے؟ وہ ہر وقت ہی ڈانٹتا ہے، مگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سامنے سے ایک پرندہ اٹھتا ہوا آیا، پانی کی سطح سے اپنے پنجے ٹکراتے ہوئے ذرا سے قطرے چونچ میں بھرے اور بغیر رکے پھر پھڑپھڑاتا ہوا اڑ گیا۔ کیا تم نے واقعی ہماری باتیں سنی تھیں؟ استفسار کرتے ہوئے بھی وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے سنا ہو تب بھی وہ سمجھ نہیں پائی ہوگی۔ نہیں سنا میں نے کچھ۔ سب مجھے کیوں الزام دیتے ہیں؟ وہ خفگی سے کہتی سر اٹھا کر دور جاتے پرندے کو دیکھنے لگی جو اوپر آسمان پہ اڑتا جا رہا تھا۔ شاید اس کے لیے چونچ بھر پانی ہی کافی تھا، اس کی وسعت بس اتنی ہی تھی۔ اچھا پھر اداس کیوں ہو؟ حیا، کیا جب میں 15 سال کی ہو جاؤں گی تو شادی کر سکوں گی؟ اور حیا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تمہیں ایسی بات کیوں سوجی بہارے؟ غنچہ کی شادی بھی 15 سال کی عمر میں ہوئی تھی نا؟ غنچہ کون؟ ہماری جدیسی میں رہتی تھی، ہم سب گئے تھے اس کی شادی پہ، عبد الرحمن بھی گیا تھا، تصویر بھی ہے میرے پاس، دکھاؤں؟ حیا نے میکینکی انداز میں سر ہلایا۔ بہارے نے اپنا پرس کھولا، اندرونی کھانے کی زپ کھولی اور ایک لفافہ نکالا۔ اسے اس کے موبائل کی جھلک نظر آئی تھی۔ تمہارا فون تمہارے پاس تھا؟
اس کو اچنبھا ہوا۔ میں سمجھی تم نہیں لائی۔ میں لے آئی تھی، چارجنگ ہو گئی تھی۔ کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں؟ اس نے موبائل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بہارے نے جھٹ سے زپ بند کر کے بیگ پرے کر لیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تم میرا یقین کیوں نہیں کرتی؟ میں اچھی لڑکی ہوں۔ حیا نے گہری سانس بھری۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارا یقین کیوں نہیں کرتی؟ میں جانتی ہوں کہ بہار ایک اچھی لڑکی ہے، بہار گل بہت اچھی لڑکی ہے، اور اچھی لڑکیاں کبوتر نہیں بنتی، وہ باتیں ادھر سے ادھر نہیں کرتی۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ جہان تمہیں جو باتیں آگے بتانے سے منع کر رہا تھا وہ تم عائشہ کو نہیں بتاؤ گی، پرومس؟ بہارے نے لیکن کہنے کے لیے لب کھولے پھر بند کر دیے، پھر سر جھٹک کر لفافے سے ایک فوٹوگراف نکال کر حیا کے سامنے کیا۔ بس میرے پاس اس کا یہی فوٹو ہے۔ حیا کو دکھاتے ہوئے بہارے نے اس تصویر کا کنارہ سختی سے پکڑ رکھا تھا، اتنی سختی سے کہ اس کا ناخن پیلا سفید پڑ گیا تھا۔ وہ اب پانی کے قریب کوئی بھی چیز بے احتیاطی سے پکڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ پانی کھوئی ہوئی چیزیں کبھی بھی نہیں لوٹایا کرتے۔ وہ شادی کے فنکشن کی تصویر تھی۔ کورٹ میں نکاح تھا۔ فرنٹ رو کی نشستوں پہ وہ تینوں بیٹھے تھے، بلیک سوٹ اور گرے شرٹ میں ملبوس۔ وہ بس ذرا سا مسکرا رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی بہارے اور عائشہ بھی مسکرا رہی تھیں۔ مصنوعی فیملی جو اب ٹوٹ گئی تھی۔ پتہ ہے ہماری شادیوں میں نکاح کے بعد دلہا دلہن کی کرسی اٹھاتا ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، تاکہ وہ علامتی طور پہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ اپنی بیوی کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ مگر گنچا اتنی موٹی تھی کہ اس کے دلہے سے کرسی اٹھائی ہی نہیں گئی۔ پھر وہ ذرا رکی۔ مگر تم عائشہ کو مت بتانا کہ میں نے یوں کہا۔ اگر تم وہ بات جو جہان نے منع کیا ہے عائشہ کو نہیں بتاؤ گی تو میں بھی اسے نہیں بتاؤں گی۔ مگر عائشہ کو تو پہلے ہی، اس نے جیسے زبان دانت تلے دبائی۔ کیا اسے پہلے ہی پتا ہے؟ حیا نے بغور اسے دیکھا۔ بہارے نے جھٹ گردن نفی میں ہلائی۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، پرومس۔ اس نے تصویر احتیاطاً خط کے لفافے میں ڈالی اور اسے بیگ میں رکھ دیا۔ کچھ تھا جو حیا کو ڈسٹرب کر رہا تھا، کچھ غلط تھا کہیں، مگر خیر۔ اور تم یہ شادی کی باتیں مت سوچا کرو، اچھا؟ اسے تنبیہ کرنا یاد آیا تو فوراً کی۔ بہار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ میں کس سے شادی کروں گی۔ وہ کیوں؟ سامنے دریا کنارے درخت کا ایک پتا ہوا سے پھڑپھڑا رہا تھا۔ جب ہوا کا بوجھ بڑھا تو وہ ایک دم شاخ سے ٹوٹ کر نیچے گرا۔ تم برا مانو گی، سمجھو میں نے ایسا کہا ہی نہیں۔ ہوا نے پتے کو اپنے پروں پہ سہارا دیے آہستہ آہستہ نیچے اتارا، یہاں تک کہ پانی نے اسے نرمی سے ہوا کے ہاتھوں سے لیا اور اپنے اوپر لٹا دیا۔ تمہیں پتہ ہے عبد الرحمن نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مر جائے تو میں اسے جنازہ ضرور دوں گی۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی، سانس رکا اور دل بھی دھڑکنا بھول گیا۔ اہلارا کے دریا کی سطح پہ درختوں اور آسمان کا عکس جھلملا رہا تھا۔ اسے عکس پہ تیرتا پتا ان کی سمت آ رہا تھا۔ ہاں، اس نے بہت دفعہ ایسا کہا۔ چھوڑو ان باتوں کو، اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہمیشہ آگے کی ساری پلاننگ تیار رکھنا چاہتا تھا، چاہے وہ مرنے کی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے گردن اٹھا کر سامنے دریا کو دیکھا۔ وہاں سے چٹانیں اور غار دکھائی نہیں دیتے تھے، مگر جب وہ بیلون میں اوپر اڑ رہے تھے تب وہ نظر آتے تھے، بالکل ویسے جیسے ڈاکٹر ابراہیم کی دی گئی کینڈی کے ریپر پہ بنے تھے۔ بہارے اسے ایک دم یاد آیا۔ یاد ہے عائشہ کہا کرتی تھی کہ قرآن میں نشانیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور تم نے کہا تھا کہ تم جانتی ہو اس روز تمہیں کیا بتانا بھول گئی تھی؟ ہاں، بہارے نے اس بات میں سر ہلایا۔ پتا بہتا ہوا ان کے قدموں کے قریب آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مزید آگے آیا، بہارے نے اپنے پاؤں سے اس کا راستہ روکنا چاہا۔ حیا کو احساس ہوا کہ وہ دونوں پتے کو دیکھ رہی تھیں۔ بہارے نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے نہیں کی۔ عائشہ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ آخر میں جنگ کون جیتا؟ بہارے نے پیر
اپنے پیر سے پتے کو واپس دھکیلا۔ وہ ذرا پیچھے ہوا، پھر اسی رفتار سے واپس آیا۔ اب کہ بہارے نے اسے نہیں روکا، وہ ان دونوں کے پیروں کے درمیان سے گزرتا تخت کے نیچے بہتا چلا گیا۔ مسلمان جیتے تھے، یہ تو مجھے پتا ہے۔ حیا کو حیرت ہوئی۔ یہ تھی وہ بات جس کو جاننے کے لیے اسے اتنا بہت زیادہ تجسس تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا، سو میں نے اسٹوری بک سے پڑھ لیا تھا بعد میں۔ ساتھ ہی بہارے نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ بچھڑا ہوا پتا اپنے درخت سے بہت دور پیچھے کو بہتا چلا جا رہا تھا۔ بس یہی بات تھی؟ ہاں، بہارے نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیا کو مایوسی ہوئی تھی۔ یہ تو سامنے کی بات تھی کہ مسلمان ہی جیتے تھے، تو پھر؟ بہارے نے سمجھا عائشہ بتانا بھول گئی ہے، جبکہ عائشہ نے اس لیے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ یہ تو سب جانتے ہیں، احزاب کی جنگ مسلمانوں نے جیتی تھی، یہ کوئی اہم بات تو نہیں تھی۔ شاید ڈاکٹر ابراہیم اسے یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ آخر میں یہ جنگ وہ جیت جائے گی۔ پھر بھی کہیں کچھ مسنگ تھا، کچھ تھا جو وہ پھر مس کر گئی تھی۔ اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ پتہ نہیں۔ بہارے ابھی تک گردن موڑے دور جاتے پتے کو دیکھ رہی تھی، وہ پتا جسے اب کبھی اپنے درخت کے پاس واپس نہیں آنا تھا۔ جہان آیا تو وہ لوگ گہلارا گاؤں آ گئے۔ اب شام ہو رہی تھی، سو وہ وہیں سے واپس ہو لیا، جبکہ انہوں نے کیب لے لی اور واپس آشیانہ آ گئے۔ جہان نے کہا تھا کل یہاں سے روانہ ہونا ہے، اسی حساب سے وہ آج پیکنگ کر رہی تھی۔ پنار رات میں چائے دینے آئی تو ان کو سامان سمیٹتا دیکھ کر افسردہ ہو گئی۔ میری منگنی ہو گئی سرما میں، کیا تم لوگ آؤ گے؟ میں تمہیں ضرور انوائٹ کروں گی۔ میں ضرور آؤں گی، بہارے نے چہک کر کہا، پھر حیا کو دیکھ کر مسکراہٹ ذرا سمٹی۔ میرا مطلب ہے شاید آؤں۔ پنار مسکرا کر اس کی گال تھپ تھپاتی باہر نکل گئی۔ عائشہ کہتی ہے جب میں اس کے پاس آ جاؤں گی تو ہم دونوں دور کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے جہاں پاشا بے نہ ہو، اور جہاں ہم عائشہ اور بہارے بن کر رہیں، منی اور ہنا نہیں، اور پھر وہاں ہم بہت سا پڑھیں گے بھی صحیح۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے شانے اچکاتے ہوئے اپنی سفری بیگ کے اندرونی زپ کھولی۔ ایک خانہ ذرا پھولا ہوا تھا۔ اوہ، اسے یاد آیا۔ اس نے اس خانے سے وہ سیاہ مخملی ڈبی نکالی۔ اپنا فراک طے کرتی بہارے وہ ڈبی دیکھ کر ٹھٹکی، پھر اس کے پاس چلی آئی۔ حیا نے ڈبی کھولی۔ اندر سیاہ مخمل پہ وہ نازک سا نیکلس جگمگا رہا تھا۔ حیا نے نگاہیں اٹھا کر بہارے کو دیکھا۔ پہلے اس کی آنکھوں میں حیرت اتری، پھر الجھن، اور پھر سمجھ کر اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نے اسے خریدا ہے؟ میں نے اور عبد الرحمن نے مل کر اسے خریدا ہے، ادالار کی شہزادی کے لیے۔ بہارے نے اپنے فراک کو آخری تہہ دی اور پلٹ کر اسے بیگ میں ڈالا، جیسے وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ کیا پھر کبھی تمہارا موتی نکلا؟ حیا نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے پھر نہیں ڈھونڈا، مگر جب کبھی موتی نکلا تو یہ میرے پاس نہیں رہے گا حیا۔ میں نے اپنا موتی عبد الرحمن کو دیا، اس نے مجھے دے دیا، مگر وہ باسفورس میں گر گیا۔ عائشہ نے بھی اپنے موتی عبد الرحمن کو دیے، اس نے وہ تمہیں دے دیے، اب یہ بھی مجھ سے گم جائے گا، میں یہ نہیں لوں گی۔ مگر یہ میں نے تمہارے لیے لیا ہے بہارے۔ بہارے بیگ چھوڑ کر اس تک آئی، مخمل پر سے نیکلس اٹھایا، اس کی ہک کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اسے حیا کی کلائی کے گرد لپیٹ کر اس کی ہک آخری کنڈے کی بجائے کلائی کے گھیرے کے برابر ایک کنڈے میں ڈال دی، یوں کہ نیکلس کلائی کے گرد پورا آ گیا اور ایک لڑی سی ساتھ لٹکنے لگی جیسے بریسلٹ کی لٹکتی ہے۔ یہ اب تمہارا ہو گیا۔ وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ حیا نے کلائی کو گھما کر دیکھا، زنجیر سے لٹکتے ہیرے بہت بھلے لگ رہے تھے۔ کلائی کے عین سائڈ پہ ایک لمبا سا کنڈا خالی تھا۔ حیا، تم نے پھر سیپ ڈھونڈے؟ بہارے نے بھی اسی خالی کنڈے کو دیکھ کر کہا۔ حیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بس ایک دفعہ۔ اس میں سے کیا نکلا؟ حیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ پتہ نہیں، بس وہ کوئی اچھی چیز نہ تھی۔ مگر تھا کیا؟ جانے دو۔ اس نے پھر سے اپنی کلائی کو دیکھا۔ اوپر ہاتھ کی تیسری انگلی میں
پلاٹینیم بینڈ تھا۔ وہ دونوں بالواسطہ یا بلا واسطہ جیحان کے ہی تحفے تھے۔ شکریہ بہارے، وہ ذرا سا مسکرائی۔ تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے نا، کیا میں پھر کبھی عبد الرحمن سے نہیں مل سکوں گی؟ بہارے اب سرخ صوفے کے کنارے جا ٹکی تھی اور ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے اداسی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، تمہیں اب اس کے بارے میں سوچنا چھوڑنا ہوگا۔ وہ اپنی باقی چیزیں سمیٹنے لگی۔ مسلسل حرکت سے کلائی سے لٹکتی زنجیر ادھر ادھر جھول رہی تھی۔ میں کل انقرہ سے ایران چلی جاؤں گی، اپنی بہن کے پاس۔ تم لوگ پھر کدھر جاؤ گے؟ دیکھو، پتہ نہیں، اس نے مصروف سے انداز میں ٹالنا چاہا۔ کیا تم لوگ کلیس جاؤ گے؟ اس کے متحرک ہاتھ ٹھہر گئے۔ اس نے سر اٹھا کر بہارے کو دیکھا۔ تم نے اس وقت کچھ سنا تھا نا؟ بہارے، کیا سنا تھا؟ بس اتنا سا۔ اس نے انگلی کے اور انگوٹھے کو 1 انچ کے فاصلے پہ رکھ کر بتایا، مگر جان بوجھ کر نہیں، خود بخود۔ اور تم نے کیا سنا؟ عبد الرحمن کلس کا نام لے رہا تھا۔ کیا کوئی کلس جا رہا ہے؟ واللہ مجھے نہیں پتا وہ کس کی بات کر رہا تھا۔ اس ساتھ میں قسمیہ انداز میں ہاتھ سے کان کی لو کو چھوتے ہوئے چچ چچ کی آواز نکالی۔ اور تم نے عائشہ کو بتائی یہ بات؟ نہیں۔ بہارے ذرا سی اٹکی تھی۔ جیحان نے کہا تھا اس نے اگر سنا ہو تب بھی وہ کچھ نہیں سمجھے گی۔ اس نے اپنی عقل کی بجائے جیحان کی عقل پہ بھروسہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور واپس پیکنگ کرنے لگی۔ بہارے سے انہیں کوئی خطرہ نہ تھا۔ بیگ کی ایک زپ میں ڈی جے کی ٹوٹی اینک رکھی تھی۔ اس نے احتیاطاً اسے وہاں سے نکال کر اپنے ہینڈ بیگ کے اندرونی خانے میں رکھ دیا، جہاں سفید رومال میں کچھ لپٹا ہوا رکھا تھا، اور پھر بیگ کی زپ زوں کی آواز کے ساتھ زور سے بند کی۔ کل انہیں انقرہ جانا تھا۔ آشیانہ کی فیملی اور فاتح ان کو سی آف کرنے آشیانہ کے صحن میں کھڑے تھے۔ اتنے دن یوں لگ رہا تھا کہ وہ ہوٹل میں نہیں بلکہ کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب ایک ایک کو خدا حافظ کرنا، مسز سونا اور پنار کے گلے لگ کر دوبارہ آنے کا بے یقین کھوکھلا وعدہ کرنا سب بہت اداس کر دینے والا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار بھر آ رہی تھیں۔ ترکی میں اگر اس نے بہت کچھ کھویا تھا تو بہت کچھ پایا بھی تھا۔ کبھی جب وہ سودا زاں کا حساب کرنے بیٹھے گی تو پالنے والا پلڑا ہمیشہ پالنے والا پلڑا کھو دینے والے پلڑے سے ہمیشہ بھاری ہوگا۔ وہ یہ جانتی تھی۔ پنار کی ایرانی بلی گورفیلڈ اس کے بازوؤں میں تھی۔ حیا سے مل کر وہ پنجوں کے بل نیچے بیٹھی اور بہارے سے گلے ملی تو دونوں کے درمیان نرم بلی قسمت آئی۔ جب کبھی میری بلی بچے دے گی تو میں ایک تمہارے لیے بھی رکھوں گی چھوٹی بلی۔ بہارے نے کچھ کہا نہیں، بس اداسی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ مسز سونا گیٹ تک فکر و اپنائیت سے پوچھتی رہی تھیں۔ کیمرے، موبائل، چارجز سب رکھ لیا تھا؟ راستے کے لیے پانی رکھا ہے؟ کچھ کھانے کو چاہیے؟ ترک بہت ہی پیاری قوم تھی۔ باہر نکل کر بہارے نے پوچھا، کیا پنار کی بلی کی بھی سرما میں منگنی ہو جائے گی؟ وہ تو یوں ہی کہہ رہی تھی۔ اس نے ہولے سے اس کے سر پہ چپت لگائی، پھر پلٹ کر دیکھا۔ وہ سب انہیں ہاتھ ہلا رہے تھے۔ حیا نے بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ وہ ان لوگوں کی مہمان نوازی کا بدلہ کبھی بھی نہیں چکا سکتی تھی، البتہ وہ اتنا ضرور کر سکتی تھی کہ اب جب بھی وہ اپنے ملک اور اپنی یونیورسٹی میں کسی ترک بلکہ کسی بھی غیر ملکی اسٹوڈنٹ سے ملے گی تو کوشش کرے گی کہ اس کے لیے بھی وہ اتنا ہی وقت نکالے جتنا ان ترکوں نے اس کے لیے نکالا تھا اور جتنا وہ ہر مہمان کے لیے نکالتے تھے، اور کاش وہ یہ کر بھی سکتی۔ جیحان نے بہارے کے سارے کاغذات اسے پہنچا دیے تھے، البتہ انقرہ میں وہ خود انہیں نہیں ملا تھا۔ حیا نے اسے ایئرپورٹ پہ سی آف کرنا تھا اور تہران میں اس کی بہن نے اسے ریسیو کر لینا تھا۔ بہارے ایئرپورٹ پہ آخری وقت تک داخلیہ احاطے کو دیکھتی رہی تھی۔ شاید وہ آ جائے۔ وہ نہیں آئے گا بہارے، اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں آ سکے گا۔ بہارے کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ پس منظر میں اعلان ہونے لگا تھا۔ اب ان دونوں کو الگ ہونا تھا۔ کیا ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے حیا؟ اس کی بات پہ حیا نے گہری سانس بھری۔
اور بہارے کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی۔ پھر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہنے لگی، بہارے گل، زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسے نہیں ملتی جیسی اس نے سوچی ہوتی ہے۔ سب ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ جو ہم کہتے اور سوچتے ہیں وہ تو کبھی نہیں ہوتا۔ پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے، مگر یہ نہیں ہو سکا، اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کبھی دوبارہ مل نہیں پائیں گے، تو ہو سکتا ہے یہ بھی نہ ہو۔ اس کے ہاتھوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیے۔ کھڑکی کھڑی بہارے اس بات پہ چونکی، پھر انوکھی سی چمک اس کے چہرے پہ مڑائی۔ ہاں بہارے، ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موڑ پہ، کسی شاپنگ مال میں، کسی ریسٹورنٹ میں، کسی فلائٹ کے دوران ہم کئی سال بعد اچانک سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔ زندگی میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ ہاں واقعی، مگر پھر اس کا چہرہ ذرا سا بجھا۔ لیکن میں تمہیں کیسے پہچانوں گی؟ تم تو نقاب کرتی ہو۔ اگر قدرت نے ہمیں کسی ناممکن کنڈیشن میں آمنے سامنے کر دیا تو پہچان بھی وہ کروا دے گی۔ اب کے بہارے گل کھل کر مسکرائی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے بہارے کے معصوم اداس چہرے پہ وہ مسکراہٹ دیکھی تھی۔ حیا سلیمان، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے باری باری حیا کے دونوں رخسار نقاب کے اوپر سے چومے، اور پھر بہارے گل چلی گئی۔ زندگی کا ایک باب ٹھک سے بند ہو گیا۔ جہان کی جاب کا اصول تھا کہ ایک اسائنمنٹ ختم ہو جانے کے بعد اس سے متعلقہ تمام کانٹیکٹ سے تعلقات قطع کر دینا تھے۔ ہاں، اگر جاب کے دوران دوبارہ کسی دوسرے اسائنمنٹ کے لیے ان تعلقات کی ضرورت پڑے تو ان کو پھر سے بحال کیا جا سکتا تھا۔ بس ایک موہم سی امید تھی، وہ بھی کہ شاید یوں کبھی وہ چاروں پھر اکٹھے ہو سکیں، مگر بہت موہم، جیسے تیز آندھی میں ٹمٹماتی موم بتی کا شعلہ۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی کتاب کے صفحوں پہ پڑ رہی تھی جو اس نے اپنے سامنے پھیلا رکھی تھی۔ وہ الفاظ پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے بھی ان کو نہیں پڑھ رہی تھی۔ ذہن کہیں اور تھا، دل میں بھی عجب اداسی چھائی تھی۔ جب تک بہارے نے نہیں آنا تھا وہ یوں ہی افسردہ رہتی۔ یہ وہ وجہ تھی جس سے وہ خود کو بہلا لیتی کہ ہاں، یہ اداسی صرف بہارے کی وجہ سے ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ جب وہ آ جائے گی تو بھی یہ افسردگی رہے گی، بس تب وجہ ختم ہو جائے گی، بہار نہ ختم ہو جائے گی، اور ہر قسم کا بہانہ۔ کھڑکی کی جالی سے ہوا کا تیز جھونکا آیا تو کتاب کے صفحے اس کے ہاتھ میں پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ اس کی زندگی کا ایک باب بھی کتاب کے اس صفحے کی مانند تھا جسے کسی نے بے دردی سے پھاڑ دیا ہو، یوں کہ کوئی نشان، جلد سے لگا کاغذ کا کوئی ٹکڑا باقی نہ رہا ہو۔ عائشہ گل نے کتاب بند کر کے تپائی پہ ڈال دی۔ اس کا دل کسی شے کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ زندگی کا وہ باب، عبد الرحمن پاشا، ایک اجنبی جو ان کی زندگیوں میں آیا اور پھر ان کی پوری زندگی بن گیا۔ وہ کتنا اچھا، کتنا سلجھا ہوا، ویل مینرڈ اور نفاست پسند آدمی تھا۔ اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا۔ اس کی رائے کو اہمیت دیتا، اس کی سمجھداری اور ذہانت کی قدر کرتا۔ جب عثمان بے نے اپنے بیٹے کا رشتہ پاکستان میں طے کر دیا اور سفیر ان سے ناراض ہو گیا تھا، تب عبد الرحمن کے کہنے پہ ہی اس نے سفیر سے بار بار اس موضوع پہ بات کی تھی۔ عبد الرحمن کو جب بھی کوئی خاص کام ہوتا وہ اس کے پاس آیا کرتا تھا، جیسے اس رات وہ حیا کو لے کر آیا تھا جب اس کے بالوں پہ ویکس گری تھی۔ اس رات تو وہ اسے عبد الرحمن لگا ہی نہیں تھا، اتنا رف حلیہ، بے چین، مضطرب، بکھرا بکھرا سا، مگر جب اس رات کی صبح ہوئی تو وہ وہی پرانے والا عبد الرحمن بن گیا، بلکہ وہ بن گیا جو وہ اس تھپڑ کے بعد بنا تھا۔ اچھی لڑکیاں جلد بازی نہیں کرتی، مگر اس سے ہو گئی تھی۔ وہ تھپڑ اس کے اور عبد الرحمن کے درمیان ایک ایسی سرد دیوار بن گیا جسے وہ کبھی پاٹ نہ سکی۔ اس نے عائشہ کو اس تھپڑ کے لیے کبھی معاف نہیں کیا تھا۔ اب تو وہ ان سے بہت دور جا چکا تھا۔ بہارے آنے اور وہ خود، وہ سب اس کو بھلا دیں گے۔ کیا ایسا ہو پائے گا؟ پاشا بے تو اپنے کاموں میں مصروف ستی سا آدمی تھا، مگر اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا کمرے کے دوسرے کونے پہ۔ آنے بیٹھی سویٹر بن رہی تھیں
پچھلے اور اس سے پچھلے دونوں سرما میں انہوں نے عبد الرحمن کے لیے سویٹر بنے تھے۔ اس دفعہ بھی وہ اپنی روٹین دہرا رہی تھیں۔ وہ دیکھتی تھی کہ کس طرح آنے فون کی بیل، دروازے کی دستک اور ہر آہٹ پہ چونکتی، پھر عبد الرحمن کی خیر خبر نہ پا کر مایوسی سے اپنا کام کرنے لگتی۔ کیا وہ سب ایک نارمل زندگی گزار پائیں گے؟ شاید ہاں، شاید نہیں، مگر ابھی اسے کیا کرنا ہے؟ اس نے بلاؤز کی جیب سے وہ طے کیا ہوا کاغذ نکالا اور اسے کھولا۔ یہ ترکی کی امانت تھا، کیا اسے یہ امانت لوٹا دینی چاہیے؟ اس نے گردن پھیر کر کیلنڈر کو دیکھا۔ آج ہفتہ تھا اور یہ معلومات پرسوں یعنی پیر اور منگل کی درمیانی شب کے بارے میں تھی۔ اب صحیح وقت آن پہنچا تھا۔ وہ ایک فیصلے پہ پہنچ کر اٹھی اور اپنا پرس اٹھا لیا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے گھر سے بہت دور ایک پے فون پہ کھڑی کارڈ ڈال کر ایک نمبر ملا رہی تھی۔ دیکھ لو عبد الرحمن، عائشہ گل کیا کر سکتی ہے؟ ریسیور کان سے لگائے اس نے وہ طے کیا ہوا کاغذ سامنے کھول کر رکھ لیا، ساتھ ہی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ ان کو اس کال ٹریس کرنے میں 90 سیکنڈ لگنے تھے۔ وہ اسی 80ویں سیکنڈ میں کال کاٹ دے گی۔ کال ملنے کے 10ویں سیکنڈ میں اس کا رابطہ موجودہ کمانڈر سے ہو گیا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک خبر ہے۔ آپ کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ بھاری آواز والے مرد نے کال لمبی کرنے کی کوشش کی تھی۔ جھوٹ بولنا نہیں چاہتی اور ظاہر ہے سچ بتاؤں گی نہیں، میرا وقت ضائع مت کریں۔ وہ ٹپ مخبری سنیں جو میرے پاس ہے۔ وہ تیزی سے بولی، 25 سیکنڈ۔ دل تھا کہ اندر زور سے دھڑک رہا تھا۔ جی جی کہیے۔ دوسری جانب کال ریکارڈ کی جانے لگی تھی۔ ریڈ الرٹ، منگل اور پیر کی درمیانی شب 2 بجے کے قریب کیلس سے 3 کلومیٹر دور ترکی اور شام کی سرحد کو کراس کرے گا۔ اس کے بہت سے نام ہیں مگر میں آپ کو وہ نام بتاؤں گی جو آپ جانتے ہیں۔ 40 سیکنڈ۔ کون سی چوکی کے قریب سے؟ وہ نوٹ کر رہے تھے۔ عائشہ جلدی وہ تمام چیزیں دہرانے لگی جو اس نے کاغذ پہ لکھی رکھی تھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو اہم تھیں۔ اطلاع دینے کا شکریہ۔ کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ اپنا پروگرام نہیں بدلے گا؟ 80 سیکنڈ۔ نہیں، مرحبا۔ اس نے کھٹ سے ریسیور رکھا اور پھر دل پہ ہاتھ رکھ کر چند گہری سانسیں اندر اتاریں۔ اللہ اللہ، اس نے کر ہی دیا۔ یہ تو ذرا بھی مشکل نہ تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ سانس لیتی اپنے پھولے تنفس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل تھا کہ بری طرح دھڑک رہا تھا۔ عبد الرحمن، دیکھو عائشہ گل کیا کچھ کر سکتی ہے۔ وہ پلٹی اور سر جھکائے تیز تیز چلتی کیب اسٹینڈ کی جانب بڑھ گئی۔ اسے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا تاکہ آنے کو شک نہ پڑے۔ تو کیا واقعی جہان سکندر پکڑا جائے گا اس بارڈر پہ؟ کیا واقعی ہی عائشہ گل نے جہان سکندر کے لیے جال بچھا دیا ہے؟ مگر عائشہ گل تو بہت اچھی تھی نا۔ لیکن کیا عبد الرحمن کے لیے اس کی محبت کم تھی اور ترکی کے لیے اس کی محبت زیادہ تھی؟ ترکی کی وفاداری زیادہ تھی؟ جاننے کے لیے کہ کس طرح سے عبد الرحمن یعنی جہان سکندر اس سارے جال سے نکل پائے گا، آپ کو انتظار کرنا ہوگا اگلے ایپیسوڈ کا۔ تب تک کے لیے کمنٹ چھوڑ دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔